اب توقعات بڑھ گئی. اس معاشرے نے، اس لگژری معاشرے نے توقعات کو بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ جیسے میں نے کہا بڑا گھر ہر ڈرامے میں، بڑی گاڑی ہر ڈرامے میں، اعلیٰ ترین کوالٹی کی سلیکشن پہ آپ بلا دیا. یعنی اب نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ سوچ رہا ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا گھر چاہیے تب جا کے میں سیٹسفائی ہوں گا، مجھے بڑی سی بڑی گاڑی چاہیے تب جا کے سیٹسفائی ہوں گا. آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیے جب وہ شادیاں کرتے تھے ان کے جھگڑے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کبھی سوچا؟ ایران کا ایک بوڑھا تھا، اس نے مجھے مثال دی. اس نے کہا کہ جب ہم شادی کرتے تھے کہ مولانا ایک تو جوان ہوتے تھے، بس ترستے تھے شادی ہو جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں خالہ کی بیٹی، فلاں چچا کی بیٹی، کیونکہ محرم نامحرم کا طریقہ بھی تھا. کبھی کبھی کسی شادی میں خالہ کی بیٹی کو دیکھ لیا، چچا کی بیٹی کو دیکھ لیا، اور نارمل حالت میں دیکھتے تھے. پہلے زمانے میں نہ اتنا میک اپ تھا نہ اتنا فیشن تھا. ٹھیک ہے. اور ایران میں رسم ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنے ابرو جو ہے وہ سیٹ نہیں کرتی. خواتین کاٹتی ہیں بالوں کو. ایران میں قدیم زمان میں رسم تھی وہ اپنے بالوں کو بھی، کیونکہ کہا جاتا تھا یہ کنواری ہے. کنواری ہے مطلب اسے وہ سنگھار نہیں کرنا جو سنگھار شوہر کے لیے کیا جاتا ہے. اب زمانہ کیا ہوا؟ اچھا وہ کہہ رہا تھا مولانا اب سمپل حالت میں دیکھتے تھے لڑکی کو، دیکھا رشتہ داری میں سب کچھ. اب شادی ہوتی تھی. شادی کے بعد اس لڑکی کا سنگھار کیا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا. اب ظاہر بالوں کی سیٹنگ ہوتی تھی، جو میک اپس ہوتے تھے اس زمانے کے، جو میک اپس تھے، جو بناوٹ تھی، بہترین کپڑے پہنائے جاتے تھے. اب کہتا ہے اس کو ہم نے نارمل حالت میں دیکھا تھا، زندگی میں 4 بار 5 بار یا 10 بار گھر میں نارمل حالت میں جیسے نارمل شکل ہوتی ہے. اب شادی کی پہلی رات جب گھونگھٹ اٹھاتے تھے تو اتنا میک اپ، اتنی بہترین شکل تیار ہو کے اس کو بٹھاتے تھے. اب مولانا جب دیکھتے تھے کہ یہ وہی لڑکی جو اتنی خوبصورت ہو گئی، اور حجاب اتنا تھا کیونکہ محلے میں تو لڑکیوں کو دیکھتے نہیں تھے، گلی میں کوچے میں گیدرنگ تھی نہیں، جاب ساتھ کرتے نہیں تھے، تو اس کے لیے ایک موجود ایسا تھا جو پسندیدہ موجود تھا. اب جب شادی ہوتی تھی پہلی مرتبہ بیوی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ اتنی محبت اس خاتون کی دل میں آ جاتی تھی کہ زندگی بھر اگر شوہر مر جاتا تھا اگلے دن بیوی بھی مر جاتی تھی. یہ آپ کو سننے میں آتا تھا، اتنی محبت ہوتی تھی. اب وہ میک اپ جو قدیمی زمانے میں عورت کو کیا جاتا تھا شادی کی رات، آج وہ روز کر کے روڈ پہ گھوم رہی ہیں. وہ میک اپ جو شادی کی رات کا میک اپ تھا، وہ دولہا جو خود کو شادی کی رات سجاتا تھا، آج وہ خاتون ہر روز وہ میک اپ کر کے روڈ پہ نکلتی ہے. تو گویا اس کو ہر روز یہ دلہن کی حالت میں دیکھتا ہے. اب شادی کی رات بھی وہی میک اپ کر کے آئے گی تو اٹریکشن کیا رہے گی؟ سائیکولوجیکلی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا. تو انسان مثال کے طور پہ آپ 40 دن سیب بھی کھائیں گے، کہیں گے مجھے چینج کرنا ہے. ہر انسان نئی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے چیزیں اپڈیٹ ہو. انہوں نے اتنی ویرائٹیز کریٹ کی. یہ خوبصورت سے خوبصورت ایکٹریسز کو ڈراموں میں دیکھتا ہے، فلموں میں دیکھتا ہے، اس کی توقع بڑھ جاتی ہے. اب اس جوان کے ذہن میں وہی ایکٹریس بیٹھی ہے، اس جوان کے ذہن میں وہی خوبصورتی بیٹھی ہے جو خوبصورتی معیار اس کے لیے بنایا گیا کہ خواتین، اب یہ خواتین کی طرف بھی آتا وہی معیار بنائے. اب جب یہ سلیکشن کے لیے جاتا ہے، اس کی ماں اس کی بہن اس کو 10 فوٹو دکھاتی، کہتا نہیں مجھے وہ چاہیے. اب ویسی اللہ نے ہزاروں تو نہیں بنائی، کم ہے. اب یہ شادی نہیں کرتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ فساد کی طرف جاتا ہے، یہ نامشروط تعلقات کی طرف جاتا ہے. کہ رہا شادی کر نہیں سک رہا، خود کو سیٹسفائی تو کروں. یہ جوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. دوسری طرف خواتین ہیں، خواتین کو ٹی وی میں ایسا میک اپ کر کے دکھایا جاتا ہے. یہ خاتون کہتی ہے مجھے ایسا بننا ہے، یہ احساس کمتری میں چلی جاتی ہے. یہ کہتی ہے میں خوبصورت نہیں، پھر یہ جاتی کبھی ناک کٹوا کے آتی ہیں، مجھے اپنا ناک فلاں ایکٹر جیسا بنانا ہے. کبھی ہونٹوں میں سوئیاں لگا کے آتی ہیں. مختلف فیشن کے طریقے، یہ اپنی شکل اس جیسی بنانا چاہتی ہے. یہ بڑی اس پہ ریسرچ ہے کہ وہ سوچ دے رہے ہیں آپ کو، یعنی جو شکل خدا نے اس خاتون کو دی ہے یہ اس شکل سے نفرت کرنے لگتی ہے کہ مجھے ویسی شکل بنانی ہے. یہ وہ سسٹم یزیدی ہے، یہ وہ یزید کی آئیڈیالوجی ہے
70 سال ممبر سے مولا کو برا بلا کہا گیا، اس کا رزلٹ تھا کربلا. مت سوچی کربلا ایسے بنی. اتنی نفرت کہ پتا چلا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، پتھر مار رہے ہیں. یہ نفرت اس بچے کے ذہن میں آئی کہاں سے؟ یہ نفرت شامیوں میں آئی کہاں سے؟ ارے جو مر چکا، اس جسم میں سانس بھی نہیں ہے، کہ حسین کے جسم کو نکال کر لا اور اس پہ گھوڑوں کو دوڑانا ہے. یہ نفرت ڈالی گئی. یہ اس کا میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا، اس نے مسجد کو استعمال کیا، اس نے ممبر کو استعمال کیا. آج ہم ممبر اور مسجد تک محدود ہیں، وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، وہ فیس بک کو استعمال کر رہا ہے، وہ ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے، وہ تمہارے نیشنل ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے تمہاری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ شیعہ قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں غالی ہے، فلاں مقصر ہے. ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنے میں لگ گئے اور دشمن ہمارے بچوں کے ذہنوں کو چرا کر لے گیا. واللہ یہ مجلس نعمت ہیں، یہ برکت حسین ہے، لیکن سوال یہ ہے تم اس مجلس کو استعمال کیسے کرتے ہو. امام بارگاہ آپ کو اللہ دیتا ہے، سوال یہ تم امام بارگاہ کو یوز کیسے کرتے ہو. یہ کاپی خدا مجھے دیتا ہے، سوال یہ اس کاپی میں لکھتا کیا ہوں. یہ موبائل خدا مجھے دیتا ہے، اس موبائل کو استعمال کیسے کرتے ہو. یہ جسم خدا نے تجھے دیا، سوال یہ جسم کو تو استعمال کیسے کرتا ہے. تو اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہو، اس کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہو. یہ اختیار تجھے دیا. اور انسان اپنی قدر و قیمت کو جان. کل میں نے عرض کیا تھا واحد ایک لذت ہے، وہ معجزہ ہے جو خدا نے شیعہ قوم کو دی ہے، وہ لذت ہے حسین کی عزاداری کی لذت. کسی کو یہ لذت نہیں ملی. میں اور مجالس میں ڈیلی آپ کو پتہ ہے دیر بھی ہو رہی کیونکہ مجالس ہیں ہی اتنی زیادہ کہ میں دیر سے پہنچتا ہوں. اس دن ہم منصیرہ گئے تھے اور بتایا گیا شہر میں مجلس ہے، لیکن ہمیں لے گئے بہت اونچی پہاڑی تھی، یعنی مری سے بھی دگنی اونچی پہاڑی. چلو وہ سفر تو مشکل تھا، لیکن اس پہاڑی پہ جب پہنچے تو میں نے کہا یہ شیعہ تو آسمان کے بڑے قریب ہیں، ان کی روح نکلے گی تو اس کو سفر بھی زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. اتنے قریب تھے. لیکن خوشی کی بات یہ تھی اس پہاڑی پر بھی خدا نے علی کے عاشقوں کو بٹھا دیا ہے. آپ پریشان ہو جائیں. اور جب لاؤڈ میں آواز گونجتی تھی تو ہر پورے پہاڑ میں حسین حسین کی آواز. کہاں کہاں تک شیعیان اہل بیت پھیلے. میں نے کہا کب آئیں گے ہمیں پتہ نہیں. آبا اتنی پہاڑ پر ان کے آبا اجداد گئے. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ گاڑی چڑھتے چڑھتے میں آدھا گھنٹہ لگا. میں نے کہا اس زمانے میں کہا نہیں پیدل نیچے منصیرہ آتے تھے اور پیدل اوپر جاتے تھے. پہاڑیوں پہ خدا نے حسین کا نام، حسین کا پیغام، یہ اس زمانے کے لوگوں کی محنتیں زحمتیں کہ واحد قوم شیعہ جس کو عباسیوں نے مارا، بنو امیہ نے مارا، جس کو اسرائیل نے مارا، جس کو امریکہ نے مارا، جس کو پاکستان نے، وہابیوں نے، لشکر جنگوی نے، ہر ملک میں اذیتیں دی گئیں، مارا گیا، لیکن آج بھی شیعہ کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے. یہ جذبہ آپ دیکھیے، یہ اس سے بڑا زندہ حقانیت کا کوئی معجزہ ہوگا اور اس سے بڑی لذت خدا کسی کو دے سکتا ہے جو اس قوم کو خدا نے دی ہے. واللہ اس کی قدر جانیں، قیمت جانیں.